بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنظیم اسلامی کے شجاع الدین شیخ نے مطالعہ قرآن حکیم کے نام سے بچوں کے نصاب کے لیے جو ترجمہ لانچ کیا، اس پر جب علماء نے آواز اٹھائی تو کہا گیا سب سے پہلے کہ ہم نے حوالے نکال دیا، لیکن اس میں بددیانتی یہ کی گئی کہ جب حوالے نکالے تو منکرین قرآن کے اصول کافی، مستدرک الوسائل اور دیگر حوالوں کے ساتھ صحاح ستہ کے حوالے نکال دیا۔ اب جب یہ کہا گیا کہ ان کو شامل کیوں کر رکھا ہے، تقریزیں نکالو، تو تمام علماء کی تقاریز انہوں نے نکال دی، تقریزیں ہی ختم کر دی، اور وہ تقاریز سب کی ختم ہو گئی۔ تو ایک تو انہوں نے لیول کیا ان کو، دوسرا یہ کہ الگ سے انہوں نے یہ تیار کر رکھا تھا ادارہ صدائے اسلام کے پلیٹ فارم سے، تو یہ جو الگ سے تیار کر رکھا تھا اس کو اکٹھا چھاپا، اس کا نام ہی متفقہ ترجمہ رکھ دیا اور اسے مساجد میں رکھنا شروع کر دیا۔ یہ پہلے سے انہوں نے تیار کر رکھا تھا، یہ مارکیٹ میں آ گیا۔ اس میں سے نہ کوئی حوالہ نکالا ہے، نہ کوئی مواد نکالا ہے، نہ کوئی تقریز نکالی ہے، یہ پورا کا پورا چھاپا ہے، مساجد میں رکھ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں۔ یہاں اب جو آپ کی توجہ دلانا میرا مقصود ہے وہ دیکھیے، سورۃ الرحمن ہے، اس کے شان نزول میں سورۃ الرحمن میں بار بار مکرر تقریباً 31 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان والی آیت آئی ہے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس آئے اور ان کے سامنے سورۃ الرحمن شروع سے آخر تک پڑھی۔ لوگ سن کر خاموش رہے تو آپ نے فرمایا میں نے یہ سورۃ جنات سے ملاقات والی رات میں جنات کو پڑھ کے سنائی تو انہوں نے مجھے تم سے بہتر جواب دیا۔ جب بھی میں پڑھتا ہوا آیت فبأي آلاء ربكما تكذبان پر پہنچتا تو وہ کہتے لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، اور یہ بیان القرآن، یہ تفہیم القرآن ابو الاعلیٰ مودودی، اس میں بھی یہ موجود ہے۔ لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد۔ چنانچہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جب فبأي آلاء ربكما تكذبان پر تلاوت کر رہا ہو تو چاہے تو ہر مرتبہ یا آخر میں ایک مرتبہ یہ کہہ دے کہ اے اللہ میں آپ کی نعمتوں میں سے کسی کا انکار نہیں کرتا، اور پھر آخر میں ہے فلک الحمد، کہ اے اللہ آپ کی حمد و ثنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں کہیں پر بھی کسی موقع پر کوئی جواب سکھاتے ہیں یا بتایا ہے، یا صحابہ کی روایات میں ہے، یا ہمارے بزرگوں کے طرق میں ہے، یا کسی نے لکھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ اے اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ آتا ہے وہ۔ اب یہاں پر یہ چیز موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آگے چلیے، کہتے ہیں یہ اس میں اسی طرح بحار الانوار میں بھی اسی مفہوم کی روایت ہے کہ جب یہ آیت پڑھی گئی تو جنات نے جواب دیا وَلَا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَائِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ نہیں ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص سورہ رحمان کی تلاوت کرے اسے چاہیے کہ وہ فبأي آلاء ربكما تكذبان کے بعد کہا کرے لا بشيء من آلائك ربي اكذب، کوئی ایسی چیز نہیں ہے آپ کی نعمتوں میں سے اے میرے پروردگار جس کا میں انکار کرتا ہوں۔ اور پھر یہ حوالہ ہے یہاں پر اصول کافی کا، یعنی اصول کافی بھی اور بحار الانوار دونوں کے حوالے بھی موجود ہیں، یہ مضمون بھی موجود ہے، اور یہ امت مسلمہ اور پوری تفاسیری روایات اور جامع ترمذی کی روایت جس کے آخر میں ربنا فلک الحمد ہے یا فلک الحمد ہے، اس سے ہٹ کر اپنی الگ روایت لائے ہیں۔ لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے، یہاں فبأي آلاء ربكما تكذبان میں آلاء جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں سے کیا مراد ہے، اس پر ان کی پوری ایک کتاب موجود ہے جس کا نام ہے اللوامع النورانیہ فی اسماء علی و اہل بیتہ القرآنیہ، روشنی کی شعائیں، یہ کتاب کا نام ہے۔ کس چیز پر؟ کہ قرآن میں کہاں کہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کا نام آیا۔ کون ہے یہ؟ آج سے تقریباً 350 سال کا پہلے کا ان کا بہت بڑا مصنف ہے، اس کو کہتے ہیں العلامہ المحدث المفسر السید ہاشم الحسینی البحرانی،
اس نے یہ بتایا ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں حضرت علی اور اہل بیت کے نام آئے ہیں وہ دیکھنے میں کوئی اور نام ہے، لیکن حقیقت میں وہ حضرت علی اور اہل بیت کے نام ہے۔ اس بارے میں یہاں پر یہ روایت ذکر کرتا ہے، یہ کہتا ہے الاسم الحادی والستون وثمانیہ انہو آلاء اللہ ورسولہ، یہ جو آلاء ہے اس سے مراد اللہ اور اس کے رسول، فی قولہ تعالی فبأی آلاء ربکما تکذبان، اس نے بعد اس نے روایت ذکر کی محمد ابن عباس کی، کہتا ہے فبأی آلاء ربکما فبأی آلاء ربکما تکذبان، اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ تو کہتے ای بأی نعمتی تکذبانی، تم کون سی نعمتوں کا انکار کرتے ہو؟ بمحمد ام بعلی، یعنی اس سے مراد حضور کا انکار ہے یا علی کا انکار ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی روایت دیکھیے، ای بأی نعمت تکذبان، کون سی نعمتوں کا انکار کرتے ہو؟ قال اللہ تعالیٰ بأی نعمتین تکفرانی، تم کن دو نعمتوں کا انکار کرتے ہو یا نعمتوں کا؟ محمد ام بعلی، اس سے مراد محمد اور علی ہیں، یہ پہلے بتا چکا ہے کہ مراد محمد اور علی ہیں، اور پھر روایت لایا، اور اب یہ دوسری روایت کہ یہاں جن نعمتوں کے انکار کی بات ہو رہی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی ہیں۔ اب آپ آئیے بحار الانوار کی طرف۔ بحار الانوار میں یہ بات اس طرح ہے، بحار الانوار والا الکافی کے حوالے سے کہتا ہے یقول یستحب ان یقرأ فی دبر الغداۃ یوم الجمعہ، الرحمن جمعے کی شام کو سورہ رحمان پڑھے پوری، اور جب بھی وہ پڑھے فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو کہے لا بشیء من آلائک ربی اکذب، اے میرے رب میں تیری نعمتوں میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار نہیں کرتا۔ یہاں بحار الانوار کا حوالہ ہے، اصول کافی کا حوالہ ہے، اور یہ ان کا علامہ بتا رہا ہے کہ ہمارے نزدیک یہاں پر آلاء سے مراد حضرت علی ہیں۔ اور ایک اور روایت ہے جس میں کہا کہ علی الموصی، ہاں یہ رہی، اسی اللوامع النورانیہ کی روایت ہے، اس میں وہ کہتا ہے فبأی آلاء ربکما تکذبان ابن نبی ام بالوصی، یہ جو تم انکار کرتے ہو رب کی نعمتوں کا، تو کس نعمت کا انکار کرتے ہو؟ یعنی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ تو وہ نعمت کیا ہے؟ ایک نبی ہے اور ایک وصی ہے۔ وصی مطلب وہ غدیر خم، جہاں پر کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور مولا سے مراد وہ امام معصوم ہے جو نبی کے بعد خلیفہ ہوگا اور وہی امت کو دیکھے گا۔ اور امام ان کے نزدیک اللہ کی آنکھ ہوتا ہے، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کی روح ہوتا ہے، اللہ کی نشانی ہوتا ہے، اور اس پر وحی اترتی ہے، اسے حرام اور حلال کا اختیار ہوتا ہے، وہی وقت کا صاحب الزمان یدرکنی، ان کی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا کہ اے زمانے کے صاحب میری مدد کرو، تو وہی زمانے کا صاحب ہوتا ہے۔ تو حضرت علی جو موصی ہیں، اس آیت مبارکہ میں فبأی آلاء ربکما تکذبان جو بار بار آ رہا ہے، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری نعمت ایک میرا نبی ہے اور دوسرا نبی کا موصی وہ علی ہے، ان نعمتوں کا انکار نہ کرو۔ اب تم ان نعمتوں کا انکار نہ کرو، اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو ہمارے بچوں کو جو چیز یہاں پڑھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی فبأی آلاء ربکما تکذبان پڑھے تو بحار الانوار میں بھی اس مفہوم کی روایت ہے اور اصول کافی کا حوالہ ہے، تو کیا کہے؟ لا شیء من آلائک ربی اکذب، اے میرے رب میں آپ کی نعمتوں میں سے کسی کا انکار نہیں کرتا۔ وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ آپ نے بحار الانوار کا حوالہ دیکھا، الکافی کا دیکھا، اللوامع النورانیہ کا دیکھا کہ وہ حضور کے موصی حضرت علی ہیں جن کو امام بنایا، نعوذ باللہ ابو بکر عمر عثمان نے تو خلافت غصب کر لی، حضور ان کو وصی بنا کر گئے تھے، اور یہ ہے وہ امام جن کا انکار لازم آتا ہے۔ تو تم یہ پڑھ لو کہ میں ان کا انکار نہیں کر رہا، یہ ہمارے بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ دوسری جگہ انہوں نے حوالے اڑا دیے، لیکن یہ مضمون اب بھی مطالعہ قرآن کریم کے تازہ ترین ایڈیشن میں موجود ہے جو ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے، اور مطالعہ قرآن حکیم کے ساتھ یہ ایک اور انہوں نے نکال دیا متفق کا ترجمہ، اس میں تو حوالے بھی موجود ہے، تخریص بھی موجود ہے، مواد بھی موجود ہے۔ وہ جہاں سے حوالے نکالے گئے ہیں
وہاں پر بھی مواد نہیں نکالا، جو مواد پکڑ لیا کسی نے کہا قابل اعتراض ہے وہ نکال دیا، ورنہ وہ سارا زہر موجود ہے۔ کسی نے کہا یہ ٹینکر لے کے مت جاؤ بستی میں، پیٹرول بھرا ہوا ہے، انہوں نے صرف اس کے پیچھے سے خطر اور پیٹرول مٹا دیا اور کہا بس کوئی مسئلہ نہیں ہے، حوالے نکال دیے، بستی میں گھسیڑ دو، اب آگ لگتی ہے تو لگتے رہے۔ یہ ہمارے بچوں کو کیا چیزیں کس انداز میں پڑھا رہے ہیں۔ پوری امت مسلمہ کہہ رہی ہے، یہ مودودی صاحب کا، وہاں پر بیان القرآن ڈاکٹر اسرار صاحب کا، سب، اور پوری جامع الترمذی کی روایت کہ اگر اس موقع پر کچھ کہنا بھی ہے تو وہ اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے اور یہ کہنا ہے اے اللہ ہم آپ کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کو جھٹلاتے ہی نہیں۔ یہ سکھا رہے ہیں۔ نعمت سے مراد ایک نبی ہے اور ایک حضرت علی، وہ والے جو موسی ہیں جن کی وصیت کی گئی، ان کا انکار مت کرو، اگر انکار کرو گے تو انکار لازم آئے گا۔ اس انکار سے بچنے کے لیے جو لفظ دیا اس سے ربنا فلک الحمد مٹایا، اپنی روایت لے کر آئے۔ یہ بہار میں بھی ہے، یہ اصول کافی میں بھی ہے، یہ اللوامع نورانیہ میں بھی ہے، اور وہ تو بتاتا ہے کہ پورے قرآن میں جہاں جہاں رب المشرقین و رب المغربین پہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مشرقین سے مراد نبی اور علی ہے اور مغربین سے مراد حسن اور حسین ہے۔ تو یہ پورے قرآن کے درمیان اپنے لفظ، اپنے معانی، ان اسماء سے کیا مراد ہے وہ چیزیں بتاتے ہیں۔ اب وہ چیز یہاں تو نہیں بتائیں گے، لیکن اس سے بچنے کے لیے جو روایت ہے وہ لے آئے منکرین قرآن کی، وہ لا کے بتایا کہ یہ والے لفظ کہو۔ یہ اس طرح دھیرے دھیرے زہر انجیکٹ کر رہے ہیں، انجیکشنوں سے بھر کر۔ یہ علماء کا کام ہے، باریک کام ہے۔ اس کا واحد حل، اس کو نصاب قرآن سے نکالا جائے۔ اللہ کا واسطہ ہے، یہ قرآن کا معاملہ ہے، قرآن کا کوئی عام فروعی معاملہ نہیں ہے، قرآن کا معاملہ ہے، نسلوں کے ایمان کا معاملہ ہے۔ اس معاملے پر جاگیے، اس سے جان چھڑائیے۔ یہ بہت بڑا زہر، بہت بڑی سازش ہے جو شجاع الدین شیخ اور تنظیم اسلامی نے علم فاؤنڈیشن، اور اب تو یہ نئی والی فاؤنڈیشن نکل آئی ادارہ صدائے اسلام، اس پلیٹ فارم سے اور پورا اکٹھا چھاپ دیا، مسجدوں میں رکھوا رہے ہیں۔ اب بھی آپ کو سازش سمجھ میں نہیں آ رہی؟ آپ کے اپنے گھر کی بات ہو، ماں بہن بیٹی کی بات ہو، وہ بڑی جلدی سمجھ آتی ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا تو قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا، قرآن کے خلاف سازش سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کے ترجمے کی آڑ میں وہ گھناؤنی سازش جو ہمارے بچوں کا ایمان اور عقیدہ لے کے جا رہی ہے، اور انہیں یہ چیزیں پڑھا رہے ہیں، اور اب تو انہوں نے مسجدوں میں رکھوانا شروع کر دیا دھڑلے سے۔ اور یہ 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ وقت کے شیخ الاسلام کی تقریر کے ساتھ ہے۔